بلاول بھٹو زرداری نے آج جو حکومت پر الزام عائد کیا وہ آپ نے سنا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. سعید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جی نظامی صاحب, یہ تو بہت سنگین الزام ہے جو بلاول بھٹو زرداری لگا رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے لہجے میں دن بدن سختی آتی جا رہی ہے. آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی اور ظاہر ہے کہ جب دیوار سے لگایا جائے تو پھر تلخی بڑھ جاتی ہے, ہر ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. ساتھ ہی جو انہوں نے دلچسپ بات کہی, انہوں نے کہا کہ اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو وزیر اعظم سے کھینچ کر باہر پھینک دیں گے. مقصد ہے کہ انہوں نے یہ بات اس تناظر میں کہی کہ -1 فارمولہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے قسم کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں سارے کہ سعید غنی صاحب یہ -1 فارمولہ بھی آپ کو قبول نہیں, اور یہ زرداری صاحب کے اوپر جو قتل کا الزام لگایا ہے انہوں نے کرنے کے لیے طرف ہے, اس کے کوئی کیا شواہد ہیں؟ دیکھیے نظامی صاحب, ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ زرداری صاحب کو مختلف بیماریاں لاحق ہیں اور اس کی وجہ سے جو کرونا کا عام طور پہ جو گائیڈ لائنز ایشو کی جاتی ہیں اس میں کافی ولنریبل بتایا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کی عمر 55-60 سال سے زیادہ ہو, اور دوسرا اگر یہ کہ ان کو کوئی اور بیماریاں لاحق ہوں. اور آصف علی زرداری صاحب ان دونوں چیزوں پہ کوالیفائی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہیں یہ نوٹسز ایشو کیے جائیں کہ وہ آ کر پیش ہوں عدالت کے سامنے, تو ظاہر ہے اس سے کیا آپ نکال سکتے نتیجہ کہ اس حالت میں کہ جب انہیں آرام کرنا چاہیے, جب انہیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے, اور وہ احتیاط کرتے بھی ہیں, ملتے بھی نہیں لوگوں سے, اور اس موقع پر ان کی جب طلبی ہو, اور وہ تو بعد میں جب پریشر تھوڑا ڈیولپ ہوا تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجازت دے دی گئی, ادروائز پہلے اجازت ہی نہیں دی گئی تھی. تو اسی ریفرنس میں بات کی گئی ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کا بھی جو کیس ہوا تھا جب ان کو بھی کرونا ہوا, تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالتوں کے سامنے جائیں, عدالتوں میں جائیں, ضمانتیں لیں, اور اس کی بنا پر ان کو کرونا ہو گیا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں, لیکن بہرحال وہ وائرس تو ان کو اٹیک کر گیا تھا اس وقت. لیکن زرداری صاحب تو تھوڑا مشروط طور پہ اب تیار ہے پیش ہونے کے لیے. نہیں دیکھیں, زرداری صاحب تو کبھی گھبراتے نہیں ہیں, اور تو اللہ کا شکر ہے مشکل سے مشکل حالات کا بھی سامنا کرتے رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں حالات کے مطابق. جب حکومت خود تمام لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر مت نکلیں, جب ہم ہر جگہ جہاں SOPs بناتے ہیں وہاں یہ پابندی لگاتے ہیں کہ کوئی بیمار آدمی کسی ایسی جگہ نہیں جائے گا جہاں پہ لوگوں کا مجمع ہو, کوئی شخص جس کی عمر 55 سال سے زیادہ ہو وہ گھر سے نہیں نکلے گا, وہ مسجد میں نہیں جائے گا, وہ بازار میں نہیں جائے گا. جب ہم خود پابندیاں لگاتے ہیں اور پھر آپ کسی ایک شخص کو جس کی عمر بھی اس سے زیادہ ہو اور جس کو بیماریاں بھی لاحق ہو, جب یہ کہیں گے کہ جی عدالت میں آ جاؤ, کبھی کہیں گے نیب میں آ جاؤ, تو ظاہر ہے یہ پریشانی کی بات ہے. اور اسے بظاہر نظر یہی آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریشانی ہو اور وہ یا تو نہ آئیں تب ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, اگر آ جائیں تو خدا نہ خواستہ ان کو کوئی وائرس لگ سکتا ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا مینٹل ٹارچر کا بھی ایک حصہ ہے, کیونکہ مجھے تو علم ہے کہ زرداری نے اپنے آپ کو اپنی فیملی سے بھی آئسولیٹ کیا ہوا ہے احتیاط کی خاطر. لیکن یہ دوسری جو بات ہے, کیونکہ PMLN کے جو حلقے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب یہ -1 فارمولے کے کوئی اتنے خلاف نہیں لگتے, لیکن بلاول صاحب نے تو اس کو یکسر ریجیکٹ کر دیا. تو یہ آپ کی دونوں پارٹیوں کے درمیان اس بارے میں کوئی نقطہ نظر میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں, فرق تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ PMLN کا اپنا ایک طریقہ سیاست ہے, پیپلز پارٹی کا ان سے الگ ہے. اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جب اپوزیشن کی جماعتیں بیٹھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کہنے پہ یا وہ ہمارے کہنے پہ چلنا شروع ہو جائیں. منیمم کامن ایجنڈے کو تلاش کیا جاتا ہے, اگر اس پہ اتفاق ہو جائے تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. اب طریقہ کار اس کا کیا ہوگا وہ تو ظاہر ہے آگے جب کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ سوچا جائے کہ -1 ہوگا یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا, تو اس پہ بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, یا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے یا ہم انہیں کنونس کر لیں گے. لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے کہ موجودہ حکومت اور خاص طور پہ عمران خان جو ہیں وہ اس ملک میں تباہی کا سبب ہیں, معیشت کی بربادی کا سبب ہیں,
اور کرونا کے ایشو کو مس ہینڈل کرنے میں شاید سب سے بڑے اور واحد ذمہ دار وہی ہیں۔ جی اچھا سعید غنی صاحب، یہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے، نظامی صاحب بھی بلاول بھٹو صاحب کے لہجے کی تلخی کہ کٹ پتلی کو گھسیٹ کر نکالیں گے، یہ بیان تو مماثلت رکھتا ہے شہباز شریف صاحب کے اس بیان سے کہ علی بابا 40 چوروں کا سینہ چیر کر یہ پیسے نکالیں گے اور ان کو گھسیٹیں گے۔ یہ تلخی کیوں ہے بلاول صاحب کے لہجے میں؟ دیکھیں، بلاول صاحب بہت زیادہ کنیکٹ ہیں عام لوگوں کے ساتھ، ان کے ایشوز کے ساتھ، اور آپ دیکھیں جب بھی وہ بات کرتے ہیں عام لوگوں کی مسائل کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی بات کرتے ہیں۔ اس حکومت نے پچھلے 2 سال میں، لیکن خاص طور پہ ابھی کچھ مہینوں میں جو حشر کیا ہے اس ملک کی معیشت کا، جس کا سب سے بڑا شکار اس ملک کے غریب اور عام لوگ ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ تلخی ہر اس شخص کے لہجے میں آئے گی جس کو عوام کے ایشوز پر بات کرنی ہو، جو عوام کے لیے فکر مند ہو۔ تو وزیر اعظم صاحب تو مطلب جس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں، لگتا ہے ان کا مقصد حیات صرف ایک ہی ہے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالو۔ باقی چینی مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا ہو جائے، چینی چوروں کو باہر بھگا دیا جائے، گندم نایاب ہو جائے، پیٹرول نایاب ہو جائے، دوائیں مہنگی ہو جائیں، ڈالر مہنگا ہو جائے، کبھی آپ نے سنجیدگی دیکھی ان کے لہجے میں یا ان کو پریشان دیکھا اس ایشو پر؟ وہ پریشان ہوتے ہیں تو یا ہوتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھل جانا چاہیے، یا وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس بات پر ہوتے ہیں کہ جو اپوزیشن کو پکڑا کیسے جائے۔ ادروائز جو عوام کے مسائل ہیں اس پر وزیر اعظم یا وزیر اعظم کی موجودہ حکومت کہیں پر بھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گی۔ تو وہ جماعتیں یا وہ افراد، وہ لیڈرز جو عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو عوام کی بات کرتے ہیں، ان کے لہجے میں ضرور جو ہے وہ اس قسم کی تلخی آپ کو محسوس ہوگی۔ لیکن سعید غنی صاحب، اب تو پرائم منسٹر صاحب کچھ تھوڑے سے پریشان لگتے ہیں۔ اب انہوں نے یعنی اپنے پارٹی کے لوگوں کو اور کو پرتکلف اشاعیہ بھی دیا، اب قومی اسمبلی میں بھی آ رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری کرسی جو ہے مضبوط نہیں ہے، اب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ناگزیر ہوں، اور یہاں تک بھی کہا انہوں نے کہ یہ وزارت عظمیٰ سے میں اگر -1 ہو بھی جائے لیکن اپوزیشن کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈر پریشر تو ہے اس وقت۔ وہ تو بالکل انہوں نے جو تقریر کی ہے کل، اس سے بالکل واضح طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انڈر پریشر بھی ہیں اور شاید چیزیں ان کے کنٹرول میں اتنی نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں جان نہیں چھوڑوں گا، اپوزیشن کی جان بھلے نہ چھوڑیں، اپوزیشن اس وقت بھی ان سے کوئی اتنا پریشان اور تنگ نہیں ہے۔ ان سے پریشان یہ ملک ہے، ان سے پریشان اس ملک کے لوگ ہیں، ان سے پریشان اس ملک کی معیشت ہے۔ تو بیسیکلی جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ اس ملک کے اوپر آ رہا ہے، ریاست کے اوپر آ رہا ہے، اداروں کے اوپر آ رہا ہے، لوگوں کے اوپر آ رہا ہے۔ تو وہ خان صاحب بھلے حکومت سے نکل جائیں اور کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی حکومت آ جائے جو کم از کم معیشت کو کوئی سہارا دے، اس ملک کے غریب لوگ جو بیچارے ویسے پر پریشان تھے، اوپر سے کرونا کی وجہ سے مزید ان کے اوپر دباؤ ہے، اس سے نکالنے کی بھی کوشش کرے۔ تو خان صاحب کا تو بالکل کل کا جو لہجہ تھا یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر شاید اس کام کے لیے تیار ہیں کہ وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں سعید غنی صاحب۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے خلاف عدم اعتماد لانے کی بات بھی کر رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہا کہ ہم -1 کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو حکومتی حلقوں میں -1 کی بات ہو رہی ہے، یہ وزیر اعظم کے خلاف سازش کی بات ہو رہی ہے۔ نظامی صاحب، اگر کسی نے سوچا بھی عمران خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کا، بقول فیصل واڈا صاحب ان کے جو سیاسی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا، تو ہمارا ہاتھ زبان قابو میں نہیں رہے گا۔ واٹ ڈز دیٹ مین نظامی صاحب؟ میرے تو سمجھ سے باہر ہے۔ سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ اتنے پرسنالٹی کٹ بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ نظامی صاحب، میرا خیال ہے کہ مجھ سے شاید دگنا آپ کا تجربہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا۔ اس قسم کی باتیں ہر حکومت میں کچھ لوگ ضرور کرتے ہیں، اور جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو ایسے لوگ آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آتے۔ تو یہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں جس کا ذکر واڈا صاحب کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس طرح جن کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا، جن کا دماغ قابو میں نہیں رہے گا، یا جن کی زبان قابو میں نہیں رہے گی، جن کے ہاتھ قابو میں نہیں رہیں گے، کتنے بچتے ہیں۔ ممکن ہے 1 2 4 لوگ ضرور ہوں، لیکن اس وقت جتنی بڑی تعداد اسمبلی میں ان کی بیٹھی ہے،
اس میں 70-80% لوگ ایسے ہیں جو تقریباً ہر جماعت کے ساتھ اس قسم کی باتیں کر کے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. نون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, PML کاف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اور ان کے اپنے جو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جنہوں نے سیاست شروع کی تھی, ان کی تعداد ایک تو بہت کم ہے, اور اس تعداد میں بھی شاید کوئی 1-2 ہی ایسے ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈوبنے کو بھی تیار ہوں.